السلام علیکم فرینڈز، دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، زید حامد۔ یہ دیکھیں جی، اور یہ سیریز آپ لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، تو میں تو اسے وائنڈ اپ کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو ساتھ اس کو مزید لے کے چلنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں میری ٹرینڈنگ ویڈیو میں نعمت اللہ شاہ ولی، نعمت اللہ شاہ ولی، یہ سارے ہر وقت یہی دیکھا جاتا ہے، ہر وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں اس سے جو ہے نا بڑا گلیڈ ہوں کہ ہر انسان نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ مقصد بنایا ہوتا ہے کہ اسے کیا اچیو کرنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، کس سرٹن ٹائم پہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہ لاسٹ میری ایپیسوڈ تھی، یہ بھی ٹرینڈنگ میں بھی میری یہی آ رہی ہے، اور ڈیش بورڈ پہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو آپ لوگ جو ہے نا ان سب ویڈیوز کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اپنا یہ سلسلہ جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھوں گا۔ اور آج میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبسکرائبر بھی میرے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، کائنڈلی آپ لوگ اسے سپورٹ کریں اور اسے مزید 600 تک کم از کم لے کے جائیں، تو ہم اپنی جو ہے نا وہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی یہاں پہ تھا میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا، اس میں جو ہے نا وہ پارٹس ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کے اوپر نظر ڈالی جائے گی، کہ ماضی میں جو جتنے بھی بادشاہ آنے تھے ہندوستان میں، ان سب کی ڈیٹیل جو ہے نا انہوں نے اللہ پاک کے حکم سے، مطلب اللہ پاک نے ان کی رہنمائی فرمائی تھی، تو انہوں نے یہ ساری جو ہے نا وہ باتیں اللہ کے حکم سے ہم تک پہنچائیں، اور آج تک کوئی بھی ان کی بات جو ہے نا وہ غلط ثابت نہیں ہو سکی۔ جو بھی انہوں نے بتایا، یہ تو اس کا ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے اردو میں، تو وہ ایز اٹ از بالکل جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ موجودہ دور کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ عالم اپنے علم پر گریہ زاری کریں گے، دانا لوگ اپنی فہم پر گریہ زاری کریں گے، نادان لوگ عریہ ناچ گانوں میں دیوانہ وار مصروف ہو جائیں گے۔ یا کرنٹلی جس سچویشن میں آپ ہیں، تو ان سب فیزز سے ہر انسان کا خود سے گزرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو فیز میں جو بھی فیز ہے اس میں سے جب تک آپ خود نہیں گزریں گے، آپ کسی کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکیں گے کہ وہ کیا فیز تھا اور اس وقت کیا فیلنگز تھیں۔ تو ہر انسان کا اس فیز میں خود سے گزرنا جو ہے نا یہ مینڈیٹری ہے۔ تو میں خود اس فیز سے گزرا ہوں کہ نادان لوگ عریاں ناچ گانوں میں دیوانہ وار مصروف ہوں گے، کہ ہم لوگ جب بچپنا ہوتا ہے یا ایون جوان بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے نا، کیونکہ میں کریسنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، اور انگلش میڈیم اسکول تھا وہ، تو وہاں پہ جو لوگ، وہ تو پھر کچھ اچھا ادارہ تھا اس وقت، 90s کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل جو اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، ایل جی ایس، بیکن ہاؤس اور باقی اداروں میں، وہاں پہ تو ان میں سے کسی چیز کو بھی نیگیٹو کہا نہیں جاتا تھا۔ میں اس دن اب جہاں پہ میں کام کرتا ہوں، لاہور میڈیکل ڈینٹل کالج میں، وہاں کی میڈم کی بیٹی کو پڑھا رہا تھا، تو اس میں آئی ایم ایف جو ہے نا اس کو اتنے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا تھا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہ اتنے اچھے ہیں کہ شاید ان کے بغیر دنیا چل ہی نہ سکے۔ اور جب حقیقت پسندانہ ان کا جائزہ لیا، ان کے مکروہ عزائم کو دیکھا، تو تب فیل ہوا کہ شاید اس سے بدتر کوئی ادارہ ہے ہی نہیں۔ تو دجل یا دجال، اس کا اصل مقصد یا مطلب ہی فریب، دھوکہ دہی ہے، کہ ہر وقت ہر ٹائم دنیا میں اتنی زیادہ دھوکہ دہی کی چادریں پھیلا دو کہ
جس طرح پیاز ہے نا، اسی کئی تہیں ہوتی ہیں. ان تہوں ایک تہہ کو ہم سمجھیں گے، پھر دوسری تہہ کو سمجھیں گے، پھر تیسری تہہ کو سمجھیں گے، اور سمجھتے ہمیں اتنی دیر ہو جائے کہ اس وقت تک جو یہودیوں کے جو عزائم ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہوں. اگر تو آپ لوگ مجھے سنتے ہیں ریگولر، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں، تو میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا، جو کچھ سمجھا، اللہ پاک نے جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ عطا کی، اس کے اکارڈنگلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ جو ختم ہوئی وہ تو 1923 میں وہ غالباً ختم ہوئی تھی. تو لیکن وہ قائم کیسے ہوئی؟ اللہ پاک کیسے کسی انسان کو چنتے ہیں، پھر اس کی نسلوں کو آگے جو ہے نا وہ چن لیتے ہیں اس کام کے لیے. تو جب یہ اعلان ہوا کہ ارطغرل غازی ڈرامہ پاکستان میں لگے گا، وہ لگا. اس کی میں نے سٹارٹنگ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تھی. میں نے کچھ لوگوں کے، اچھے لوگوں کے ویوز پڑھے. کچھ نادان لوگ، جیسے لکھا ہے نادان لوگ عریاں ناچ گانوں میں دیوانہ وار مصروف ہوں گے، کچھ نادان لوگوں کے کمنٹ سنے پڑھے جو یہ کہتے تھے جی اس ڈرامے کا فائدہ کیا ہے، یہ نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے. تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے نوجوان نسل کو گمراہ کر سکتا ہے ڈرامہ، جو جس پہ ہر چیز حقیقت پر مبنی دکھائی جائے. قاسم علی شاہ کا جو ہے نا، جب وہ نیا ڈرامہ آیا تو اس نے بھی آ کے اس کے اوپر کمنٹ کیے کہ میں نے اس کی ایپیسوڈ دیکھی ہے اور اس میں اتنی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے یہ ڈرامہ دکھاتا ہوں. تو 37 یا 30 میرا بیٹا جو ہے نا، اس کو میں نے اس کی اتنی تعریف کی کہ میں نے تو نہیں، اس نے دیکھنا شروع کر دیا. لاک ڈاؤن کے ڈیز تھے تو گھر میں ہی ہوتے تھے، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ بڑے شوق سے اس ڈرامے کو دیکھتا ہے. اور وہ تھوڑی سی ایپیسوڈ آگے نکل گئی تھی تو میں سوچتا تھا یار میں اکٹھا شروع سے سٹارٹ سے ہی دیکھوں گا. لیکن یہ کیا ہوا کہ 38 یا 39 ایپیسوڈ میں میں نے اس کو دیکھا، جس میں ترگت کو جو ہے نا وہ صلیبی اٹھا کے لے گئے، پھر اس کو کیسے حشیش پلائی جاتی تھی اور کیسے اس کا دماغ جو ہے نا وہ چکرا دیا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. یہ جو صلاح الدین ایوبی اور حسن بن صبا کے قصے میں آپ لوگوں کو اکثر سناتا ہوں نا، کہ یہ وہ حشیش تھی جو حسن بن صبا نے ایجاد کی تھی، وہ اس کو پلائی جاتی اور کیسے وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتا تھا. اور جو کچھ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیا، حقائق پڑھ کے، حقائق کے ناول پڑھ کے، اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی کو پڑھ کے اور حسن بن صبا کو پڑھ کے، خاص طور پہ ان دونوں کو پڑھ کے، وہ ایز اٹ از ساری باتیں جو ہے نا وہ اس ارطغرل غازی میں دکھائی جا رہی ہیں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ خود بھی، لڑکے لڑکیاں، بڑے مرد عورت بوڑھے سب، جیسے ہم چھوٹے ہوتے پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے تھے نا اکٹھے بیٹھ کے، ویسے ہی اکٹھے بیٹھیں اور اپنی نسلوں کو یہ بات سکھائیں. میں نے زندگی میں آج تک کبھی قسم نہیں کھائی، لیکن میں حلفاً کہنے کو تیار ہوں کہ آپ، ابھی کیمرہ آن نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اپنی آنکھوں میں نمی دکھا دیتا، کہ آپ خود دیکھیں اس ڈرامے کو، اپنی نوجوان نسل کو، بچوں کو ساتھ بٹھائیں اور انہیں سمجھائیں کہ ہم کون تھے، مسلمان کون تھے، اور اللہ پاک نے ہمیں کیا شان دی تھی، اور کیسے جو ہے نا ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو اللہ کے حکم سے حل کیا جا سکتا ہے. سیزن 1 میں کرتوغلو جو تھا وہ غدار تھا، کیسے اس کو ارطغرل غازی نے اس کو ریڈ کیا، اس کو سمجھا، اپنے باپ کی مدد کی، صلیبیوں کو شکست دی، اس کو مارا. اب سیزن 2 میں آج کل دیکھ رہا ہوں، اس میں کوچا برش جو ہے وہ منگولوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. کتنی خوبصورتی سے ساری دنیا ایک طرف ہو گئی، لیکن ارطغرل غازی نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا. کیسے اللہ تعالیٰ نے ارطغرل غازی کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی، پھر اس کا بیٹا عثمان آیا اور سلطنت عثمانیہ بنی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. کائنڈلی اس تاریخ کو سمجھیں. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اس کی جتنی ایپیسوڈ ہیں
ان کا ٹرانسلیٹڈ ورژن اردو میں اگر اویلیبل ہے تو وہ دیکھیں، نہیں تو نیچے اردو میں پٹی چل رہی ہو وہ دیکھیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے نا اس کو سمجھیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت 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 زیادہ فائدہ ہوگا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.